أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یریدون وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو بافواہہم اپنے منہوں سے وَيَأْبَى اللَّهُ اور اللہ انکار کرتے ہیں الا مگر ان یتم نورہ یہ کہ وہ پورا کر دیں اپنا نور وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ اسے ناپسند کریں کافر۔ هو الذي ارسل رسوله اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدیٰ ہدایت دے کر ودین الحق اور دین حق سچا دین دے کر لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ غالب کر دیں اس کو ہر دین پر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور اگرچہ اسے ناپسند سمجھے مشرک۔ اس سے پہلے مشرکین یہود و نصارہ ان کے بد اعتقادیاں ان کا ذکر ہوا اور اسلام کے خلاف جو ان کی سازشیں شرارتیں ہیں۔ اب اللہ جل شانہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کافر اور مشرک ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے دین کو مٹا دیں، اسلام کو مغلوب کر دیں، ختم کر دیں، لیکن اللہ جل شانہ اپنے اس نور کو کامل اور مکمل کرنے والے ہیں۔ تو فرمائے یریدون یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ کہ وہ بجھا دیں اللہ کا نور۔ تو اس نور سے مراد نور ایمان، نور توحید، نور رسالت و نبوت اور نور سنت، نور قرآن، سارے معنی اہل تفسیر نے اس کے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بجھا دیں اللہ کا نور، اللہ کی توحید کو ختم کر دیں، اللہ کے نبی کی سنت کو ختم کر دیں بافواہہم اپنے منہوں سے، یعنی اپنے پراپیگنڈے سے، جھوٹ سے، فریب کاری سے۔ جیسے اس دور میں بھی کافر دین اسلام کے بارے میں لوگوں میں پراپیگنڈا کرتے اس کو بدنام کرنے کا اور اس کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آئے روز نئی نئی باتیں گھڑ کر دین اسلام کے نام لگا دیتے ہیں۔ کبھی پردے کے عنوان پہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی تنگ نظری کا عنوان دے کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بے افواہہم اپنی زبانوں سے، اپنے منہوں سے، یعنی جھوٹ سے، پراپیگنڈے سے، مغالطے پیدا کر کے شکوک و شبہات کے ذریعے سے یہ دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ اور اللہ انکاری ہیں إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ
پورا کر کے رہے گا اپنے اس نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ اس کو ناپسند کرے کافر، کافروں کو کتنی سے پریشانی ہو اور ان کو کتنی ہی ناگواری کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اپنے اس نور کو کامل ہی رکھنا ہے، اور یہ اپنی جھوٹ اور چرب زبانی سے کبھی بھی اس دین کو، نور توحید کو اور نور سنت کو ختم نہیں کر سکتے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول آخر الزمان، آخری رسول بھیجا، عظیم الشان رسول بھیجا، بالہدی ہدایت دے کر کے۔ ہدا سے مراد مفسرین نے لیا قرآن، کہ یہ قرآن دے کر کے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، ودین الحق، اور سچا دین دے کر یعنی اسلام دے کر کے اپنے نبی کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے اس کو غالب کر دیں، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، ہر دین کے اوپر اس کو غالب کر دیں۔ تو ایک تو مفہوم یہی ہے اس کا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تاکہ وہ پیغمبر اس قرآن کے ذریعے سے اور دین اسلام کے ذریعے سے اس اسلام کو سب دینوں پہ غالب کر دیں اور سب کو مغلوب کر دیں۔ مغلوب بہی معنی کہ سب کو منسوخ کر دیں، ایک مفہوم، اور دوسرا مفہوم کہ اس کو سب دینوں پہ غالب کر دیں، کہ کوئی بھی دین اس اسلام کے سوا، اسلام کے مقابلے میں علم اور دلائل سے مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ دلائل اور براہین کے ذریعے سے یہ اسلام سب پہ غالب آ جائے۔ اور ایسا ہی ہے آج کے اس جدید دور میں، جبکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسلام کے خلاف خوب زور و شور سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی دین اسلام دلائل براہین کے ذریعے سے دنیا کے سب ادیان پہ غالب ہے اور سب اس کے آگے مغلوب ہے، اور علم کی دنیا میں وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس میدان میں وہ ہمیشہ شکست کھاتے ہیں۔ اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لحاظ سے یہ دین سب پہ غالب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے قانون اور اپنے نظام کے ساتھ، کہ اس دین اسلام کا قانون اور نظام اس دنیا پہ نافذ ہو جائے اور باقی سب ادیان کے قوانین اور نظام ان کے وہ باطل ہو جائیں اور سب کے سب باطل ہو کر مغلوب ہو جائیں۔ اور اس کا ایک نقشہ تو اللہ نے شروع دور اسلام میں دکھایا جب پوری دنیا پہ دین اسلام غالب ہو چکا تھا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پھر دنیا کے آخر زمانے میں اللہ پھر اس کا ظہور فرمائیں گے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ پھر دین اسلام اپنے نظام کے لحاظ سے پوری دنیا کے نظاموں کو مغلوب کر کے یہ غالب ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہ برداشت مشرک کو کبھی برداشت نہیں ہوگا، وہ اس پہ تڑپے، چیخے، چلائے، شور کرے، پراپیگنڈا کرے، کتنی ناگواری کا اظہار کرے، لیکن اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اللہ ایسا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو کتنے ہی ناپسند کریں اور ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔